السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 16 ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ رکوع شروع کریں، میں آپ کو پہلے قوم عاد کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ قوم عاد یمن کے پہاڑوں میں آباد تھے۔ یہ بڑے بڑے لمبے قدوں والے اور بڑی قوت و طاقت والے اور بہت ترقی یافتہ قوم تھے۔ سورۃ الفجر میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 8 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی ترقی اور قوت و طاقت ان کو دی گئی تھی نا تخلیق میں، ایسی کوئی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ یہاں تک کہ یہ اپنی قوت و طاقت کے گھمنڈ میں ایسے کہتے تھے کہ من اشد منا قوتاً، ہم میں سے طاقت میں کون ہے زیادہ ہو جو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت و طاقت میں کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، کفر و شرک سے روکا۔ تو لیکن یہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ ان کو کہتے تھے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو نا وہ تم ہم پر لے آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز طوفانی ہوا والا عذاب ان پر مسلط کیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ یہ ہوا جس چیز پر سے گزرتی تھی نا اس کو تباہ و برباد کر دیتی تھی۔ سورۃ الحاقہ میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسے کر دیا جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے زمین پر پڑے ہوتے ہیں نا، ایسے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے اور قوت و طاقت میں بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے گھمنڈ کی سزا دی نا۔ انہوں نے جو اپنے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ تو وہ ہوا جو تھی تیز طوفانی ہوا، وہ ان کو اٹھا کے زمین پر پھینکتی تھی، تو جس سے ان کے سر جو ہے نا وہ تن سے یعنی جسم سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے کھجور کا کوئی تنا لمبا سا پڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کھجور کا تنا لمبا سا ہوتا ہے نا، اوپر جا کے اس کے پھل وغیرہ یا پتے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے پھر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الحاقہ میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ رکوع شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح سے یہ سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی سے مراد ان کے پیغمبر ہودا ہود علیہ السلام۔ قَالَ یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قَالَ انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللَّهَ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم نہیں تمہارے لیے، مِّنْ إِلَٰهٍ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا پھر تم نہیں ڈرتے۔ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافروں کے سرداروں نے کہا، من قومہ ان کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنرواک یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحت بے وقوفی میں، وانا بے شک ہم لنظنک ہم یقیناً گمان کرتے ہیں تم کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ یعنی سرداروں نے کافروں کے سرداروں نے کہا جو ان کی قوم میں سے تھے کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، یعنی تمہیں دیوانہ پانا ہے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، تمہیں کوئی نبوت نہیں ملی، تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کالا کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، یہاں سے یا حذف ہوا ہے، لیکن ترجمے میں پھر اس کا ترجمہ لگے گا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بھی مجھے صفاحتن بے وقوفی، یعنی میں بے وقوف نہیں ہوں، ولیکنی اور لیکن میں رسول ہوں میرا رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی حود علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالاتی پیغام ربی اپنے رب کا، وانا اور میں لکم تمہارا، ناصح امین خیر خواہ ہوں امانت دار، یعنی اللہ کی طرف سے پوری امانت داری کے ساتھ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہوئے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اب عجبتم اور کیا تم نے تعجب کیا، ان کے جاءکم آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم ایک مرد پر تمہیں میں سے، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔
ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبوت کے لیے چن لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت یعنی نبوت نازل فرمائی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. جیسے جو مکے کے کافر تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو سارے جتنے بھی کافر ہیں نا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہی اعتراضات کیے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو, اس جب جعلکم اس نے بنایا تم کو خلفاء جانشین من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے پھر ان کا جانشین تمہیں اللہ نے بنایا. تو تم شرک نہ کرو نہیں تو تمہیں بھی ان کی طرح ہی غرق کیا جائے گا, انہی کی طرح تمہیں بھی سزا دی جائے گی. شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ, توحید اللہ کی قبول کرو. وزادکم اور زیادہ کیا تم کو فی الخلق کی تخلیق میں بسطہ کشادگی, تمہیں تخلیق میں کشادگی دی. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت و قوت عطا فرمائی تھی, اسی کی طرف ان کے پیغمبر ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کا, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, پس یاد کرو اللہ کے احسانات, اللہ کی نعمتیں, لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا انہوں نے کہا, یعنی قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو کہا, آجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس, لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں. لام میں کہی ہے تاکہ یا کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہم عبادت کریں اللہ کی, وحدہ اس اکیلے کی. تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں. وَنَذَرَ اور ہم چھوڑ دیں ما کانا یعبد آباؤنا جس کی تھی عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد, یعنی ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فاتینہ پس تو لیا بیما اس کو جو تعیدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے, ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے, یعنی اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو نا, جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ ہم پر لے آؤ. قالا کہا, قد وقع علیکم من ربکم تحقیق وہ واقعہ ہوگا تم پر تمہارے رب کی طرف سے, رجسن عذاب و غضب اور غضب. رجسن ناپاکی کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ عذاب مراد ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب اور اس کا غضب واقعہ ہو چکا ہے, یعنی تم پر آ کے رہے گا. اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو, فی اسماء سمیتموہا ناموں کے بارے میں جو تم نے نام رکھ لیے ہیں, انتم تم نے, و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے, ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل. فانتظروا پس انتظار کرو, انی بے شک میں معاکم ساتھ تمہارے من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تمہارے آباء و اجداد نے کچھ نام رکھ لیے ہیں بتوں کے, حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور تمہارے پاس بھی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, وہ صرف نام ہی ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. ان کے بتوں کے نام جو ہے نا تاریخ میں بتائے جاتے ہیں, صدا, سمود یا ہبا تھے, یا پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو بت تھے جو آپ کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ تھے, یا پھر مشرکین کے بت ہیں. نوح علیہ السلام کے آپ پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر یہ بڑے بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی, اور ان کے زمانے میں بھی وہی چلے آئے تھے. یا پھر لات, عزا, منات وغیرہ مشرکین کے جو بت تھے وہ تھے ان کے بھی. تو اس طرح نا مختلف بتوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں وہ صرف نام ہی ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, تو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.
فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَقَطَعْنَا اور ہم نے کاٹ دی دابر جڑ الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا ہماری آیات کو، وما اور نہیں تھے کانوا وہ مؤمنین مومن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز تند آندھی کا عذاب بھیجا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں نا کہ تیز طوفان والی آندھی کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، 7 رات اور 8 دن ان پر رہا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی۔ جڑ کاٹنے سے مراد ہے کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی، ٹھیک ہے نا، ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آپ نے رکوع نمبر 16 میں قوم عاد کا ذکر پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔